حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ شریف کی پہلی آیت مبارکہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، یعنی جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان کیا ہیں؟ راز ہیں، اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ حروف مقطعات جو ہیں نا، ان کے حق ہونے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے معنی اور مفہوم کو کوئی نہیں جانتا اللہ اور اس کے حبیب کے علاوہ۔ اللہ جانتا ہے یا اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو حاصل ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا۔ اگر حضور کو اس کا علم نہ دیا جاتا، صرف اللہ ہی جانتا، تو پھر یہ غیر مفید کلام ہوتا، یعنی کوئی فائدہ کسی کو دینے والا کلام نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا علم ہونا، حروف مقطعات کا علم ہونا، یہ مفید کلام ہے کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے راز و نیاز کی بات کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی بیضاوی جو ہیں انوار التنزیل میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو سمجھانا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے حبیب ہی جانتے ہیں۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں ہے استعصرہ اللہ بعلمہ، اور استعصرہ کی جو ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور با مکسور جو ہے وہ اس پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز اور مکرم فرمایا۔ حضور معزز ہیں، مکرم ہیں، یعنی حروف مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ علامہ محمود علوسی یہ سید السادات ہیں، بہت بڑے سید ہیں، اور انہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی۔ فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ مخفی علم ہے اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء بھی عاجز ہیں۔ علماء کو بھی علم نہیں، صوفیاء کو بھی علم نہیں، صرف اللہ جانتا ہے یا اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اور خیالات جو ہیں اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، لوگ اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، یہ علم مخفی رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، ہر کتاب کے
راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں، یعنی حروف مقطعات ہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے والا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور لانے والی ذات جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، تو یہ ایسا علم ہے جس کے بارے میں رب جانتا ہے یا رب کے حبیب جانتے ہیں۔ اب لانے والے کے بھی علم میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے علم کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ یہ راز ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، ان کا معنی اور مفہوم اپنی طرف سے جوڑ کر نہ نکالو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی معرفت اگر ہوتی تو حضور کے وارثین کو ہوتی، جو حضور کے وارث ہیں، علماء ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کو ہوتی، لیکن اس راز سے کوئی بھی خبردار نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ، جس اللہ وحدہ لا شریک کی تم پیروی کرتے ہو، اس کے احکامات کو مانتے ہو، اللہ کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں مبارک میں کنکریاں تھیں۔ فرمایا میں اس بات کا جواب دوں یا میرے ہاتھ میں رہنے والی کنکریاں جواب دیں؟ تو پھر کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور گوہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تکلم کیا، حضور کی نبوت اور رسالت کی شہادت جو ہے گوہ نے دی، اور اللہ کے بارے میں بھی گوہ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جانوروں نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور ہرن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوا۔ حروف مقطعات ٹوٹل 29 صورتوں کی ابتدا میں لکھے ہوئے ہیں، اور ان کا علم اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، باقیوں کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی معنی مفہوم بنا لے گا جو کہ اس کا معنی نہیں ہوگا۔ تو اب جب قرآن کا اپنی طرف سے معنی بنا لیا، تو ترجمہ اپنی طرف سے بنا لیا، تو پھر اس سے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا، کیونکہ حضور سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے پھر علماء کرام نے سنا، پھر اس علم کو بیان کر دیا گیا، اور ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔